ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب، قاری اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سبیر رحمانی صاحب۔ حضرت بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں، میں چاہتا ہوں عشر کے تعلق سے بھی آپ کچھ تلقین فرمائیے، کچھ اصول بتائیے، اس کے ساتھ ساتھ کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں دی جا سکتی، اس کا اصول ہمیں دین کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں، مستحق زکوٰۃ کی شرعی فقہی تعریف کیا ہے وہ بتانے سے پہلے بھائی شجاع صاحب نے جو باتیں ذکر کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں آپ نے انٹرو کے اندر بھی ذکر کی تھیں اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور ذکر کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے انٹرو کے اندر کہا تھا آج کے جدید دور کا ایک ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹیکس دینے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس کا جواب مجھے اور آپ کو کسی مفتی مولوی صاحب کو دینے کی ضرورت نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر مستحق فقراء کی پوری لسٹ بیان کی ہے مصارف زکوٰۃ کی۔ آخر میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، فریضۃ من اللہ، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ کا فریضہ ہے اور ٹیکس یہ ریاست کا فریضہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ رب العزت کا حق ہے اور ٹیکس آپ حکومت کو، اسٹیٹ کو، ریاست کو دیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ عبادت ہے۔ شجاع بھائی نے ایک بات ذکر کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے لیکن دینے کے لیے بتانا ضروری نہیں۔ مجھے یہ بتائیے ٹیکس کی ادائیگی کے لیے کوئی نیت کی ضرورت ہوتی ہے؟ نیت تو ہمیشہ عبادت کے اندر کی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے اندر عبادت کا پہلو ہے۔ ایک سوال میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہی حکومت اللہ کی نمائندہ بن جائے اور وہ ہم سے زکوٰۃ لے اور وہ جو 8 مدات جو اشارہ فرمایا آپ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 خرچ حکومت کرے، تو کیا ایسی حکومت کو ہمیں خیر مقدم نہیں کرنا چاہیے؟ آئیڈیل سچویشن ہوگی وہ تو قرآن کا مطالبہ ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ تو اصل مقصودی چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو زمین میں اقتدار و استحکام عطا کرتے ہیں وہ پہلا کام کرتے ہیں اقامت صلاۃ، دوسرا کام وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، محکمہ زکوٰۃ قائم کرتے ہیں۔ آپ نے انٹرو میں بیت المال کا ذکر کیا تھا۔ اصل اسلامی خلافت اور حکومت جو شرعیت پر مبنی ہوتی ہے، اصل مسلمانوں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ تو باقاعدہ بیت المال اور محکمہ زکوٰۃ قائم کرتی ہے۔ ایسی صورت میں تو ہم کو باقاعدہ حکومت کو دینی چاہیے زکوٰۃ تاکہ وہ ادا کرے۔ تو جو میں سمجھاؤں آپ کی بات وہ یہ کہ یہ آئیڈیل کنڈیشن ہے اور جب تک آئیڈیل کنڈیشن نہیں آ جاتی تب تک ہم کیا کریں؟ تب تک جو فقراء کی جو لسٹ بیان کی ہے، مستحقین زکوٰۃ کی جو فہرست سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے بیان کی ہے، ہم اس مصارف کے مطابق خرچ کریں، مستحقین زکوٰۃ کو دیں۔ اب آپ کا یقیناً وہ سوال آئے گا کہ مستحق زکوٰۃ ہوتا کون ہے؟ اس سے پہلے ایک اور سوال، وہ بھی سوال ہے میرا، اس سے پہلے ایک سوال، کیوں نہ ہم اس حکومت کے قیام کی کوششوں میں لگیں، حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں تو بقول آپ کے وہ آئیڈیل کنڈیشن پیدا ہو جائے؟ بالکل صحیح بات ہے، یہ تو قرآن کا مطالبہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ آپ خود قرآن کریم کی جو آیت پڑھتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، اب کیا ہے؟ اصل تو تنفیذ قرآن ہے نا، ارتھ پر اللہ کا قرآن نافذ ہو، یہ قرآن ہمیں باقاعدہ عملی شکل میں نظر آئے۔ کیسے نظر آئے؟ پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر، عدالت کے کٹہروں کے اندر، سڑکوں پر، شاپنگ سینٹروں میں، کچہریوں میں، منڈیوں میں، بازاروں کے اندر ہم کو اسلام نافذ اور نظر آئے۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ اپنی زندگی خوشگوار نبوی نظام کے قیام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے گزارنی ہے۔ یہ تو بالکل اصل قرآن کا اور اس کے مطالبہ ہے۔ لیے ایک مثالی نظام حکومت اور نظم حکومت درکار ہے، اور اگر وہ آئیڈیل نظام آ گیا جو آپ فرما رہے ہیں تو وہ آئیڈیلز کو ایکچولائز کرنا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کے قیام کی اور اس کے نفاذ کی کوشش کرے۔ ورنہ ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی آپ کو بتا دوں۔ سر میں اس وقت مجھے جانا ہے بریک کی جانب، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے، واپس آؤں گا جہاں بات کر رہی ہے وہیں سے بات شروع کروں گا۔ آپ نے بہت اہم باتیں اٹھائیں، بلکہ آپ کی بات کو جوڑوں گا میں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم فاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون سے۔ بہت اہم گفتگو مفتی زبیر صاحب نے فرمائی۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تشریف فرما ہے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب، قاری اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سبیر رحمانی صاحب۔ موضوع ہمارا زکوٰۃ۔ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، مزید ہوں گی۔ اگر آپ کو اپنا کوئی سوال، کچھ کمنٹس آپ کو کرنے ہوں تو ضرور روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور اگر آپ واٹس ایپ پر روانہ فرمانا چاہیں اپنی آرا، اپنا سوال، اپنے کمنٹس، تو آپ روانہ فرمائیں واٹس ایپ پر۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ سبیر رحمانی صاحب۔ حضور نے شجرے سایہ دار میں رکھا، حضور نے شجرے سایہ دار میں رکھا، مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا، مجھے میں جتنا فخر کروں کم ہے میرے آقا نے، میں جتنا فخر کم ہے میرے آقا نے، مجھے بھی اپنے حساب و شمار میں رکھا، مجھے اور اپنے دیار میں رکھا، پہنچ کے شہر مدینہ یہ کام پہلے کیا، پہنچ کے شہر مدینہ یہ کام پہلے کیا، خزاں کے درد کو سہنے بہار میں
رکھا مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جہاں بات کٹی تھی وہیں سے آپ جوڑ دیجئے، میں کوئی سوال نہیں رکھ رہا، سب سوالات آپ کے ذہن میں موجود ہیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایسی حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جو مصارف زکوٰۃ میں صحیح شرعی شرائط کے مطابق زکوٰۃ کو خرچ کرے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہوگی، اللہ ہم کو نصیب کر دے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، تو اس کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ ورنہ میں ایک لطیفہ سنانا چاہ رہا تھا کہ میں نام لیے بغیر پچھلی حکومتوں میں سے ایک حکومت کی ایک وزارت کی طرف سے پاکستان کے مدارس کے دارالفتاؤں میں ایک سوال نامہ آیا، بھونڈا مذاق آپ دیکھیں۔ سوال کے اندر یہ لکھا تھا کیا ہمارے پاس بہت ساری رقم، کروڑوں کی رقم زکوٰۃ کے فنڈ میں بچی ہوئی موجود ہے، کیا کرکٹ کے کھلاڑیوں اور ثقافتی طائفے پر ہم یہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ پہلے یہ بتائیے، پہلا سوال تو میرا اس کے اوپر ریئیکشن جو تھا وہ یہ تھا، کیا اس ملک میں غربت ختم ہو گئی ہے؟ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں جو پلوں کے نیچے زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہماری دیہاتوں میں کتنی مائیں بہنیں ہیں جو خودکشیوں پہ مجبور ہیں، نانے شبینہ کے لوگ محتاج ہیں، نانے جوینہ کے محتاج ہیں۔ کیا غربت ختم ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس یہ زائد رقم کئی سالوں کی فاضل بچی بھی موجود ہے زکوٰۃ کی؟ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ کرکٹ کے کھلاڑی حضرات یہ فقراء ہیں، یہ مساکین ہیں، یہ غرباء ہیں، یہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں؟ کس طرح کی بات کی جاتی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تو وہی بات ہے، جب تک ظاہر ہے کہ حکومت شرعی شرائط کے مطابق اس کا اہتمام نہیں کرے گی پھر اس طرح کے لطیفے وجود میں آتے رہے۔ اچھا مجھ سے اب چند سوالات میں چاہ رہا ہوں رکھوں آپ کی خدمت میں۔ نیت ضروری ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے؟ زکوٰۃ چونکہ عبادت ہے تو جس طرح آپ کو پتا ہے حج کے لیے نیت ضروری، نماز کے لیے نیت ضروری، روزے کے لیے نیت ضروری، تو زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری۔ مستحقین زکوٰۃ کون کون ہیں؟ سب سے بنیادی اس میں فقہی ڈیفینیشن، ہر وہ غیر سید غیر ہاشمی مسلمان جس کی ذاتی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم یا اسی کے بقدر سونا چاندی ضرورت سے زائد ساز و سامان نہ ہو۔ خلاصہ اس کا یہ ہے جس کے پاس 35,000 بھی نہ ہو، 35,000 روپے کے بقدر سونا چاندی ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، ایسے غیر سید غیر ہاشمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے خاندان میں؟ یعنی میں کیا اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ وہ اصول اور فرع کا جو معاملہ ہے وہ ذرا واضح کر دیجیے۔ آپ نے صحیح اشارہ فرما دیا کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے سے اوپر والوں کو، باپ دادا دادی نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے، اپنے سے نیچے والوں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو نہیں دے سکتے، برابر والوں کو دے سکتے ہیں، بھائی بہن کو بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح داماد چونکہ نہ اصول ہے نہ فروع ہے لہذا اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، داماد اپنے سسر کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، البتہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ایک سوال رکھا تھا انٹرو میں کہ ایک شخص نے زکوٰۃ دی کسی کو، زکوٰۃ لینے والا کیا یہ پوچھ سکتا ہے کہ جناب والا آپ مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کی آمدنی حلال ہے یا حرام؟ یہاں ایک اہم نقطہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ مستحق زکوٰۃ تو ہے نا۔ اچھا اب معاملہ یہ اگر تو اس کا مال ہے حلال تو پھر تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے لہذا زکوٰۃ یہ وصول کر سکتا ہے کیونکہ مستحق زکوٰۃ ہے، اور اگر اس کے پاس مال حرام ہے تو اب یاد رکھیے کہ وہ مال حرام اس کا 2.5% نہیں، مال حرام تو پورا صدقہ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پورے کا پورا خرچ کرنا لازم ہے، لہٰذا اب یہ جو مستحق زکوٰۃ ہے یہ اس سے لے سکتا ہے کیونکہ یہی مستحق زکوٰۃ اس مال حرام کا مستحق ہے، اس لیے یہ وصول کر لے اور پھر استعمال کرے۔ اور اس کا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب شیئرز پر پرائز بانڈز پر زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، شیئرز پر پرائز بانڈ پر زکوٰۃ ہے۔ اصل تو بات یہ شیئرز پر تو زکوٰۃ آئے گی، جہاں تک پرائز بانڈ کا تعلق ہے تو اس میں جو آپ کی اصل لگائی ہوئی رقم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، جو پرائز ہوگا جو اوپر انعام ہوگا وہ چونکہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، جیسا کہ شیخ صاحب نے بھی فرمایا بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
زکوٰۃ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دی جائے، جی ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات، صلہ رحمی بھی پوری ہو رہی ہے، وہاں دوہرا ثواب ملتا ہے، دوہرا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن اگر ہم سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں تو جو دیگر غربا ہیں ان کی مدد کون کرے گا؟ اس میں نفسیات شناسی، مزاج شناسی دیکھنی چاہیے، حالات کا تقاضا، وقت کی ضرورت، ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک آپ کا پڑوسی ہے، اس پڑوسی کی حالت یہ کہ وہ بیوہ ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو ترجیح دیں، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے روزانہ آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھوکے پیٹ رات گزارے، تو آپ ان کو دیں۔ مستحقین زکوٰۃ رشتہ داروں کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو یقیناً ترجیح دیں، لیکن اگر آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے کوئی اور شخص ایسا آ گیا جو زیادہ ضرورت مند ہے، رشتہ داروں سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو پھر اس کو دیں۔ جیسا کہ آپ کے مستحقین زکوٰۃ رشتہ دار نارمل حالات میں، مگر آپ کے سامنے ایک آدمی آیا جس کے پاس میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو مریض ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، اب ایسے آدمی کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہاں مزاج شناسی، وقت تقاضا، حالات شناسی، نفسیات شناسی، یہ بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اپنے چاروں معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں، تشریف لائے اور کتنی اہم گفتگو۔ دیکھیے زکوٰۃ کے موضوع پر کتنے بنیادی سوالات، اصولی سوالات جو تھے وہ واضح ہوئے اور ہماری علمی کمی دور فرمائی۔ ہمارے معزز علماء نے، محترم شجاع الدین شیخ صاحب بڑا ممنون، مفتی زبیر صاحب بڑا ممنون، اور خواتین و حضرات قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب کا شکریہ کہ میں کیا ادا کروں، روز تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت تلاوت سے اس محفل کو بابرکت بناتے ہیں، اس محفل کو منور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اکبر مالکی صاحب کو سلامت رکھے۔ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبی رحمانی صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے کیا ایک درد رکھا ہے، کیا ایک سوز ہے، اور جس طرح آپ ڈوب کر اللہ اکبر ثنا خوانی کرتے ہیں، یہ آپ ہی کا حصہ اور آپ ہی کا خاصہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔